ایک بچے نے پوچھا ہے کہ پردہ صرف عبایا کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، یا اگر ہم موٹی چادر لے لیں یا دوپٹہ کو یہ موٹا ہو رہا تو اچھی طریقے سے اس کو اسکارف کے طرز پہ باندھ کر اور نیچے وہ لٹک رہا ہو، یہ بھی پردے کے لیے کافی ہے؟ دیکھیں کافی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برقعے نہیں تھے، عبایا نہیں تھی، وہاں چادریں ہی یوز ہوتی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ پردہ مانا ہے۔ لیکن ہم بچی سے گزارش کرتے ہیں کہ بیٹا ہر دور میں اصول بدلتے ہیں، عرف بدلنے کی وجہ سے، ماحول بدلنے کی وجہ سے احکام میں بھی تھوڑا تغیر اور تبدل آتا ہے۔ آج ہمارے علاقوں میں اگر کوئی عورت صرف چادر لے کے نکلے تو اس کو با پردہ نہیں کہا جاتا، اس پہ شبہ کیا جاتا ہے، اور کوئی برقع پہن کے نکلے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ با پردہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے خاص طور پر بڑے شہروں کے عرف میں برقع، عبایا وغیرہ پہنا ہو عورت نے تو وہ با پردہ کہلاتی ہے، اس کے علاوہ میں با پردہ عموماً طور پہ نہیں کہتے۔ ہاں موٹی چادر کوئی لے لیتی ہے، کبھی کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن دوپٹے میں تو کسی کو نہیں کہیں گے کہ یہ پردے میں ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ باہر نکلیں تو اس طرح سے پردہ کریں جس کو آپ کے عرف میں پردہ کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ گھر میں ہیں، آپ کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے ہیں فرض کر لیں، اور کچھ نامحرم بھی آ گئے ہیں، ان کے سامنے آپ کو چیزیں صرف کرنی ہیں تو پھر آپ اس قسم کے معاملات کے ذریعے اس طرح پردہ کر کے کر سکتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بھی عبایا پہن کر جا رہی ہیں جی وہ چیزیں رکھنے کے لیے، اب آپ کوئی موٹی چادر استعمال کر سکتی ہیں یا کوئی ایسا موٹا کپڑا جس کو آپ لپیٹ لیں تو آپ کے جسم کے اکثر حصے کو چھپا لے، تو پھر یہ کہ ان کے سامنے جانے میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن باہر جب نکلیں تو اس انداز سے پردہ کرنا چاہیے جس کو آپ کا معاشرہ پردہ کہتا ہے، تاکہ لوگ قلبی اور زبانی غیبت سے محفوظ رہیں، بدگمانی سے محفوظ رہیں۔ اگر کوئی بچی اس طرح کر کے نکلے تو جو فیملی برقعے یا عبایا کو ہی پردہ سمجھتی ہے وہ کہے گی جی تو بے پردہ باہر گھومتی 10 دفعہ میں نظر آئی ہے۔ یہ بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے معاشرے میں جو باتیں گردش کرتی ہیں ان کا بھی شرعی طور پر بہت سے مقامات پر لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ذہن میں خراب اور برے قسم کے خیالات آتے ہیں تو ہم اسے کیسے دور کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے اگر مثلا آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، گندے پانی کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں، پاک ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہوگا آپ گندے پانی سے باہر نکلیں۔ وہیں پہ اپنے اوپر پانی بہاتے رہیں گے، لازم بات ہے وہ ناپاک پانی سے مل کے دوبارہ آپ تک پہنچے گا۔ تو ہر بری چیز کے سبب کو دیکھیں، سبب کیا ہے؟ کہ آپ کی صحبت گندی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں کہ جن کی باتوں سے آپ کا ذہن گندا ہوتا ہے، یا آپ از خود بد نگاہی کے عادی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ایسی ہی کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس سے ذہن گندا ہوتا رہتا ہے، یا پھر مطلب آپ کو ایسے لٹریچر پڑھتے ہیں، کوئی ایسی چیز سنتے ہیں، خراب قسم کی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد بہت ہی گندگی ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ محرم کے بارے میں، اپنی سگی والدہ، سگی بہن، سگی بیٹی اور بہو اور کزنس سسٹرز کے بارے میں خراب قسم کے خیالات نوجوانوں نے اپنی چیزیں ظاہر کی ہیں۔ تو سب سے پہلے سد باب کریں، اچھی دوستی رکھیں، اس قسم کی جو خرافات ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، پہلا اصول یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک برتن کے اندر اگر گندا پانی ہو، اس گندے پانی کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں پاک پانی ڈالیں، اور ڈالتے جائیں تو ایک طرف سے گندا پانی گرنا شروع ہوگا، اتنا ڈالیں کہ گندا سارا نکل جائے اور سب کا سب پاک پانی رہ جائے۔ تو بس ذہن کے اندر جب گندگی آ جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے پاکیزہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ آپ اچھی اسپیچز سنیے علماء کی، اچھے مثبت اصلاحی بیانات سنیں، اس کے علاوہ علوم دینیہ سیکھیں، اچھی صحبت میں رہیں، اچھی خوش الحان نعت خانوں کی نعتیں گھر میں آپ سنا کریں، اور اپنے گھر میں بھی جیسے آپ اگر بہن ہیں کوئی کام کاج کر رہی ہیں گھر میں نعت شریف لگا لیں اور آپ سنتی بھی جائیں، گھر کے کام بھی کرتی رہیں۔ قرآن کے بارے میں تو میں منع کروں گا، ایسا نہیں کیجیے گا، لیکن نعت شریف آپ لگا سکتی ہیں اور اس کو سنتی رہیں اور کام بھی کرتی رہیں۔ اس طریقے سے آپ کے ذہن میں پاکیزہ چیزیں گونجتی رہیں گی، پاکیزگی زیادہ آ جائے گی اور گندگی باہر نکل جائے گی۔ پھر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے جب اس طرح آپ کر لیں کچھ عرصہ، پھر اگر پھر بھی کبھی خراب خیال آئے تو سزا کا سلسلہ اپنے لیے جاری و ساری رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی خراب قسم کا خیال آیا، 12 مرتبہ درود پاک، زیادہ نہیں 12 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی آپ پڑھ لیں 12 بار۔ پھر خراب خیال آیا، پھر 12 بار پڑھ لیں۔ چند بار آپ کریں تو شیطان اور نفس آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے بھائی اس کو گندا خیال ڈالنا خطرناک ہے، یہ تو ہر گندے خیال کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، گناہ بخشے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ سنجیدگی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جتنے بچے ہمیں سن رہے ہیں جن کو اولاد کہہ سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ اگر پیرنٹس ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، وہ اچھی طرح اس مسئلے کو سنیں۔ بعض اوقات اولاد یہ سمجھتی ہے بھی ماں باپ زندہ ہیں، ان کی پراپرٹی میں، ان کی دولت میں ہمارا حق شامل ہو گیا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں اولاد کا ان کے مال پر کوئی حق نہیں ہوتا، لہذا جو اولاد زندگی میں ڈیمانڈ کرتی ہے بھی میری وراثت مجھے دے دو، ابھی آپ کو کہاں سے دے دیں صاحب؟ پہلے تو آپ ثابت کریں کہ آپ کا حق مال میں شامل ہوا ہے۔
جب پیرنٹس فوت ہوتے ہیں پھر آپ حقدار بنیں گے. زندگی کے اندر سختی کے ساتھ جبر کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ایک خاتون نے تو مجھے ایسی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے ایسی اولادوں پر. چلے میں وہ بات نہیں کہتا, ذہن میں تو آئی تھی لیکن شاید وہ خاتون پسند نہ کریں اور مناسب بات بھی نہیں تھی جو اولاد کی طرف سے ماں کو کہی گئی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں, اپنی اولاد کو دین سکھائیں. دین کو خالی ایسا نہ بنا دیں جیسے دال پکانے کے بعد اس پہ بگھار لگاتے نا تھوڑا سا بس ذائقہ بنانے کے لیے, خوشبو پیدا کرنے کے لیے. ایسا ہم نے اپنی زندگیوں میں اسلام کو داخل کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے, کس طرح کا ماحول پیدا ہوگا, کیا کیا ایجادات ہو جائیں گی. اس کے باوجود قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ماحول کیسا ہی ہو جائے آدمی مکمل دین پر چل سکتا ہے. ورنہ یہ حکم ہی نہ دیتا, کیونکہ جب ہم چل ہی نہیں سکتے پھر حکم دے گا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا. جیسے اندھے کو کہیں کہ تم دیکھو نہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں, ارے بھائی وہ تو پہلی عاجز ہے, پھر اس کو حکم دینے کا کیا فائدہ تھا. تو اس لیے ماں باپ بعض اوقات گڑبڑ کرتے ہیں. بہرحال اب اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ماں باپ کو تقسیم کرنا واجب تو نہیں, لیکن اگر وہ چاہتے ہیں ہم زندگی میں دے جائیں, میرا مشورہ یہ ہے سب سے پہلے آپ ایک فتویٰ لے لیں کہ آج اگر میں مر جاؤں تو میری کس اولاد کو کتنا ملے گا. اپنا مال, اپنی پراپرٹی, چاہے وہ دکانیں ہیں, پلاٹ ہیں, مکان ہیں, وہ سب آپ تفصیل دے دیں, اس پہ فتویٰ لے کے رکھ لیں اور بچوں کو بتا دیں کہ ہم مرے اس فتوے کے مطابق تقسیم ہوگی. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں زندگی میں دے دوں بس, ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. اس میں اب دو قول ہیں. اس میں افضل صورت یہ ہے کہ سب کو برابر دیں. اس صورت میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں, دونوں سب کو, دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں تو کل مال کے 4 حصے کریں, ایک حصہ سب کو دے دیں. اور جو کم افضل قول ہے جس کو مفضول کہتے ہیں, اس میں اسی طرح تقسیم کریں جیسے وراثت ہوتی ہے کہ 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ لڑکی کا. لہذا اگر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو اس کے 6 حصے کریں گے, 2 حصے بیٹوں کو اور 1 حصہ بچیوں کو ملے گا. اس طریقے سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن پیرنٹس سے میری گزارش یہ ہے, آپ کی اولاد کتنی اچھی کیوں نہ ہو, کتنی ہی فرما بردار کیوں نہ ہو, پھر بھی آپ تھوڑا بہت اپنے لیے علیحدہ کر کے رکھیں. وہ وراثت میں بعد میں بچوں کے پاس پہنچنے والا ہے, لیکن اگر آپ ٹوٹل ان کو دے کے اپنے ہاتھ کٹا لیں گے. اس کے بعد ہم نے اولاد کے بدلتے ہوئے رویوں کو دیکھا ہے اور اتنے حیرت انگیز طریقے سے دیکھا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اولاد اصل میں نہیں بدلتی, ان کو مشورے دینے والے بدل دیتے ہیں. اگر بیٹا ہے تو بیوی کہے گی کہ اب میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کی بالکل کیئر نہیں کروں گی, نکلو یہاں سے اور علیحدہ چلو, ہم وہاں جا کے رہیں گے. اس سے پہلے وہ دوائیاں بھی لا کر کھلائے گی, ساس کو بھی سسر کو بھی, چائے بھی بنا کر دے گی وقت پر. اچھا میں ہر بچی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی بدگمانی کی حاجت بھی نہیں ہے, لیکن جو ہمارا معاشرے کا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ اب چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا, بیکار ہو گئے, چھوڑو اب نکلو, اب ان کی کون خدمت کرے. ایسا ہرگز مت کیجیے گا ورنہ آپ کے ہاتھ کٹ گئے تو گئے کام سے آپ. اللہ آگے بڑھتے ہیں. ایک کویسچن یہ تھا کہ کمرے میں تصاویر لگی ہوں تو اس کمرے میں نماز کا شرعی حکم کیا ہوگا. دیکھیں اس میں تصویر کی نوعیت دیکھنی پڑے گی. ایک تو ہوتا ہے کہ فرش پہ کوئی اخبار وغیرہ پڑا ہے, تصویریں پڑی ہوئی ہیں اور اس پر سجدہ نہیں ہو رہا, تو ایسی تصویر کوئی کراہت پیدا نہیں کرتی کیونکہ مقام ذلت پر ہے. ایک ہوتا ہے کہ تصویر پیچھے لگی ہوئی ہے, اس صورت میں مکروہ تنزیہی ہوتی ہے اور تعظیماً بھی لگی ہو, یعنی فریم وغیرہ کر کے جیسے لگائیے یا شوکیس کے اوپر کھلونے ڈیکوریشن پیسز جیسے ہوتے ہیں وہ رکھے ہوں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. لیکن اگر دائیں بائیں یا سامنے ہو تو پھر اس جگہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, یعنی گناہگار بھی ہوں گے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب بھی ہوگا. اس پر اگر کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے مفتی صاحب, ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر اگر کپڑا ڈال دیا جائے تو بالکل پھر نماز ہو جائے گی, پھر بلا کراہت ہو جائے گی. بہتر تو یہ ہے کہ ایسی تصویر نہ لگائیں گھر کے اندر کیونکہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. لیکن اگر ہے تو جیسے مہمان بن کر گئے تو اس پہ وقتی طور پہ کپڑا ڈال کر نماز ادا کریں. اچھا شیشے کا کیا حکم ہے؟ شیشہ کے سامنے ہو اور سامنے عکس نظر آ رہا ہے. ہاں یہ اصل میں پکچر نہیں ہوتی کیونکہ تصویر جو ہے وہ عکس ساکت کا نام ہے. اس میں عکس تو بنتا ہے لیکن متحرک عکس ہوتا ہے, تو اس لیے وہ تصویر کے حکم میں نہیں. لیکن لازم ہے کہ خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے. جب آدمی خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ سامنے نہ کھڑے ہوں, لیکن کوئی اگر بامر مجبوری کھڑے ہو گئے نماز ہو جائے گی بلا کراہت.